السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ایسے سچے اور دلچسپ واقعے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تندور والے کے ایمان اور فروز واقعے کے بارے میں بتائیں گے، جس میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے ایک سادھارن چیز سونے میں بدل گئی تھی۔ حضور غوث پاک عام خود اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار جب میں بغداد شریف میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تب میری ماں نے مجھے جو کچھ دیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے مجھے بہت سی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دنوں تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کٹھنائی میں میں سوچ رہا تھا کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا میرے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ میرے دل میں صرف اللہ کا ڈر تھا کہ میں کسی انسان سے یہ بتاؤں کہ میں بھوکا ہوں۔ میں نہ تو کسی سے مانگ سکتا تھا اور نہ ہی قرض لینا چاہتا تھا۔ اس دوران میں نے عراق کے جنگلوں میں بھی بھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ بھوک کی شدت سے میری آنتوں سے آوازیں آنے لگی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جان نکل جائے گی، لیکن اس حالت میں بھی مجھے اللہ کے سوا کسی انسان کے آگے جھکنا گوارا نہیں تھا۔ ایسی حالت میں میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے پروردگار، تو ہی میری مدد کر اور میری خاطر کوئی انتظام کر دے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر ایک دن میں دریائے رزلہ کی طرف گیا تاکہ وہاں سے کوئی سبزی یا ایسی چیز مل جائے جو میرے لیے سکون دے سکے، لیکن وہاں پہلے سے ہی بہت سے فقیر اور درویش موجود تھے اور جو بھی چیز ملتی وہ سب کے بیچ بانٹ دی جاتی۔ مایوس ہو کر میں شہر واپس آ گیا، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ آخرکار میں مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرنے لگا، لیکن بھوک کی وجہ سے میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اچانک ایک غیب سے آواز آئی، اے عبدالقادر، تم یہ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لے لو اور اپنے لیے روٹی کا انتظام کرو۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے یہ آواز سنی، لیکن میرے دل کو یہ منظور نہیں تھا کہ میں کسی سے قرض مانگوں، لیکن بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں جان کے قریب پہنچ گیا۔ اس آزمائش کے سمے میں بھی میرا بھروسہ اللہ پر تھا اور یہی میرے صبر اور ایمان کا امتحان تھا۔ بھوک کی شدت نے مجھے مجبور کیا کہ میں پھر سے شہر کی طرف بڑھوں۔ اسی دوران میری نظر ایک نان بائی کی دکان پر پڑی۔ وہ نان بائی تندور سے گرم گرم روٹیاں نکال رہا تھا اور ان کی خوشبو دل کو چھو لینے والی تھی۔ اللہ کے سچے بندے لذت اور ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، بلکہ زندگی کو بنائے رکھنے کے لیے کھانا ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے روٹی لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کسی خواہش کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ بھوک شدت نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ جب میں نان بائی کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں نے کبھی کسی سے روٹی نہیں مانگی تھی، لیکن اللہ نے اس کے دل میں میری محبت اور عزت ڈال دی تھی۔ اسے یہ محسوس ہوا کہ میں ایک خاص بندہ ہوں جو اللہ کی طرف رجوع ہو چکا ہوں اور اس کی رضا کا طالب ہوں۔ نان بائی نے دل سے میری عزت کی اور یہ طے کیا کہ میرے لیے روٹی کا انتظام کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی اور اس کی مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی قدرت کی ایک مثال تھی۔ نان بائی نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ عبدالقادر ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، میں وہی عبدالقادر ہوں جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے آیا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ مجھ سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، اگر میں روز تم سے ایک نان لے لوں تو کیا تم مجھے دے دو گے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر نان بائی نے کہا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ آپ ایک نان کی آپ پوری دکان بھی لے لو تو مجھے
کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں نے کہا مجھے صرف ایک نان چاہیے، روزانہ 1 یا 1.5 نان دے دیا کرنا، جب میرے پاس رقم ہوگی تو میں تمہارا قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کسی کا قرض نہیں رکھنا چاہتا۔ نان بھائی نے محبت سے کہا، یا حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے پہلے ہی دل سے کہہ دیا ہے کہ یہ سب آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے صبر، استقلال، تقویٰ اور آج کا ایک اور شاندار موضوع تھا جو آپ کی شخصیت کی مہانتا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر میں نے نان بھائی سے کہا مجھے صرف اتنا ہی نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ نان بھائی نے محبت سے نان دے دیا اور میں اسے لے کر واپس جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ علم دنیاوی نہیں تھا بلکہ ایک خاص روحانی علم تھا جس کے ذریعے آپ پر مربی کے اسرار کھل رہے تھے اور وہ حقائق سامنے آ رہے تھے جو عام انسانوں کے پہنچ سے دور ہوتے ہیں۔ یہ علم انسانیت اور دنیا کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن آپ کے من میں یہ خیال آیا کہ میں روز اس نان بھائی سے روٹی لیتا ہوں جو مجھے بڑی محبت اور عزت کے ساتھ دیتا ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ میں اس پر قرض بڑھاتا جا رہا ہوں؟ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا قرض لوٹا دوں گا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر میں اس کا قرض کیسے چکاؤں؟ یہ خیال آپ کے دل میں بار بار آتا رہا اور آپ نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے تاکہ اس قرض کو ادا کرنے کا کوئی راستہ نکلے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی دیانتداری، تقویٰ اور حق پرستی کا یہ نظارہ تھا کہ آپ قرض چکانے کی چنتا میں تھے، چاہے نان بھائی آپ کو کتنی محبت سے روٹی دیتا ہو۔ قرض لوٹانے کا خیال آپ کے دل میں اتنی گہرائی سے آیا کہ آپ نے خود سے کہا، اے عبد القادر، قرض تو فرض ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ روٹی والے کو اس کے پیسے تو دینے پڑیں گے، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر آپ کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ آپ کئی دنوں تک روٹی لینے کے لیے نان بھائی کے پاس نہیں گئے۔ آپ سوچتے رہے کہ اس سے میں نظریں کیسے ملا سکتا ہوں۔ کئی دن بیت گئے اور آپ نان بھائی کے پاس نہیں گئے۔ ایک دن جب آپ اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ اس کا قرض کیسے چکاؤں، تبھی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، آپ کی روٹی کا قرض چکانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے، آپ اس فکر میں کیوں ہیں؟ یہ سن کر بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا دل نہیں مانا۔ آپ نے کہا، میں تو اس سوچ میں شرمندہ ہوں کہ میں قرض کی روٹی کیوں کھاؤں، اسی لیے میں باہر نہیں جا سکتا۔ یہ واقعہ آپ کے دل میں اللہ کے خوف، دیانتداری اور شرم و حیا کی ایک اونچی مثال پیش کرتا ہے جو آپ کی بڑپن کو درساتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ روٹی والے سے روٹی نہیں لیں گے اور اس کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن اسی سمے غیب سے پھر آواز آئی، اے عبد القادر، قرض کی ادائیگی کے لیے جانا ہی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت چاہتا ہے اور تم پر کسی کا کوئی قرض نہیں رہنے دے گا، تم اس کی بالکل فکر مت کرو، تمہارے قرض کو چکانے کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی ہے جو سبھی جہانوں کا مالک ہے، پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں روٹی کیسے لے جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ غیب سے پھر آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، اس جگہ جاؤ جو ہم بتا رہے ہیں اور بنا کسی سے بات کیے جو چیز وہاں ملے اسے اٹھا لینا اور روٹی والے کا قرض ادا کر دینا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا اور بتائی گئی جگہ پر پہنچے۔ وہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی، وہاں صرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ یہ آپ کے اللہ پر پورے وشواس اور اس کی مدد کی انتہا کی بہترین مثال تھی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑا اور آپ کی رہنمائی کی۔ جب آپ نے اس ویرانے میں دور سے ایک چمکتا ہوا تھیلا دیکھا تو آپ اس کے قریب گئے اور اسے کھولا۔ وہ آٹے کا تھیلا تھا، لیکن کوئی سادہ آٹے کا تھیلا نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تازہ آٹا پیس کر بھرا گیا ہو۔ آپ نے وہ تھیلا اٹھایا اور نان بائی کے پاس پہنچے۔ نان بائی نے حیرت سے پوچھا، حضور یہ کیا ہے؟ سرکار بغداد نے کہا، خود دیکھ لو۔ جب نان بائی نے تھیلا کھولا تو اس کی سانس رک گئی۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ تو آٹے کا تھیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو سونا ہی سونا ہے۔ نان بائی نے کہا، حضور اتنی بڑی رقم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ نے قرض ادا کرنا ہی تھا تو تھوڑے سے پیسوں سے ہو سکتا تھا۔ روٹیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں اور آپ کچھ دنوں تک میرے پاس آئے ہی نہیں۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب آپ آئے ہیں تو سونے سے بھرا ہوا تھیلا لے کر آئے ہیں۔ سرکار بغداد نے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے، یہ اس کی رحمت اور برکت ہے جو اس نے تمہارے لیے مہیا کی ہے۔ نان بائی نے کہا، حضور آپ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلی کے لیے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ نے ہمارا لیا ہوا قرضہ چکا دیا ہے اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارا قرض خود لوٹا دیا ہے۔ پھر سرکار بغداد نے آگے کہا، جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرے اس کے پاس بہت رزق اور برکت ہوگی۔ یہ سن کر نان بائی آپ کا عقیدت مند بن گیا اور بولا، حضرت آپ سچ میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے گہری محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا اور بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ تلک الکلام میں شیخ ابو مسعود احمد بن ابی بکر ریمی سے روایت ہے کہ شیخ احمد جام ہمیشہ زندہ شیر پر سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ جس شہر میں پہنچتے وہاں سے ایک گائے اپنے شیر کی خوراک کے لیے مانگتے تھے۔ لوگ بھی عقیدت سے گائے پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار کسی صاحب ولایت نے کہا کہ اگر آپ بغداد شریف تشریف لے آئیں تو آپ کے شیر کی خدمت بہت اچھی ہوگی۔ بس پھر کیا تھا، آپ صبح ہوتے ہی بغداد شریف کے سفر پر نکل پڑے۔ جب آپ بغداد پہنچے تو آپ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ کے شہر میں ایک بزرگ شیر پر سوار ہو کر آئے ہیں، جن کے شیر کی خوراک روزانہ ایک گائے ہے، اسی لیے آپ ایک گائے بھیج دیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اپنے ایک خادم کے ذریعے یہ پیغام بھیجا۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے کہ چلو میرے شیر کی خوراک کا انتظام ہو گیا۔ خیر، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے گائے بھیج دی گئی۔ جب آستان قادریہ سے گائے روانہ ہوئی تو ایک دبلا پتلا کتا بھی دم ہلاتا ہوا گائے کے ساتھ چل دیا، جو ہمیشہ آستان اولیاء قادریہ پر رہتا تھا۔ جب گائے شیخ احمد جام کے پاس پہنچی تو آپ نے شیر کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی خوراک لے، لیکن جیسے ہی شیر اپنی خوراک کے لیے آگے بڑھ کتے نے اچانک شیر کا گلا گھونٹ دیا اور اس کے پیٹ کو پھاڑ کر گائے کو لے کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ شیخ احمد جام نے شیر کی حالت اور کتے کی ضرورت کو دیکھ کر شرمندگی محسوس کی اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور اپنے وطن کو لوٹ گئے۔ کیمیا بجاج اور ابوالحسن علی کی روایت ہے کہ ایک بار بروز 427 لحج 529 ہجری ہما شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نیریا کے قبرستان میں فتح خوانی کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ شیخ اماد کے مزار پر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ تھے، جن میں مشرق کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک شیخ اماد کے مزار پر کھڑے رہے، یہاں تک کہ گرمی بڑھ گئی، گرمی کی شدت اختیار کر گئی۔ تب آپ وہاں سے آگے بڑھے اور آپ کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار نمایاں تھے۔
कुछ मस्क ने अर्ज किया, हुजूर आप और लोगों की कब्र पर तो चंद लम्हों के लिए ठहरते हैं, लेकिन शेख अमाद के मज़ार पर काफ़ी देर खड़े रहे, इसका सबब क्या हो सकता है? हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, 22 साल का समय गुजर चुका है। मैं और मेरे साथ कुछ लोग जुमा के दिन तारीख 15 शाबानुल मुज्जम में शेख अमाद और दीगर आमे अजमतुल मुबारक की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। जब हम पुल पर पहुँचे तो हज़रत शेख अमाद ने मुझे पानी में धकेल दिया। उस समय सर्दी का मौसम था। मैंने कहा बिस्मिल्लाह और मेरे हाथ में कुछ किताबें थीं। मैंने अपना हाथ पानी से ऊपर कर लिया ताकि किताबें भीगने से बच जाएं। फिर मैंने पानी से बाहर निकलकर अपने जुब्बा को निचोड़कर दोबारा पहन लिया, लेकिन मौसम सर्द होने की वजह से काफ़ी तकलीफ़ हुई। वे लोग तेज़ी से आगे बढ़ गए थे, चुनाचे तेज़ी से चलकर मैं फिर शेख अमाद के साथ जा मिला। उनके साथ कुछ लोगों ने फिर मुझे पानी में गिराने की कोशिश की तो आपने उन्हें झड़क दिया और कहा, मैंने अब्दुल कादिर को इम्तिहान के लिए पानी में गिराया था। मुझे मालूम है कि वह किस तरह सख्त हैं, वह अपने इस्तकबाल से हिल नहीं सकते। आज जब मैं काफ़ी समय बाद उनके मज़ार पर आया तो देखा कि शेख अमाद हुल्ला नूरानी जेबेतन किए हुए हैं, ताज याकूत उनके सर पर रखा है और सोने की नाल पहने हुए हैं। हर तरह से वह ऐसो राहत और सुकून में है, लेकिन उनका एक बाजू बेकार कर दिया गया। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, शेख अब्दुल कादिर मैंने जुमा के दिन पुल पर जाते हुए उसी हाथ से धक्का दिया था जिसकी वजह से मेरे इस हाथ को मुफ़ल कर दिया गया है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ, माफ़ कर दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा, तुम महबूब सुबहानी हो, परवरदिगार आलम से मुझे हाथ भी मिला दो। मैंने उसी वक्त अपने हाथ को अल्लाह की बारगाह में बढ़ाया और दुआ मांगना शुरू कर दिया। मेरी दुआ पर 500 औलिया अल्लाह ने आमीन कही और उन्होंने मुझसे मुसाफा भी किया। इसी वजह से मुझे वहाँ इतनी देर ठहरना पड़ा। जब कामयाबी हो गई तो वहाँ से वापस आए और इस बात पर मुझे बड़ी खुशी हुई। जब बगदाद में एक किस्सा मशहूर हुआ तो शेख अमाद के असम में से बगदाद के सूफिया हजरात जमा हुए ताकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि से इस किस्से की सदाकत का सबूत तलब करें। कुफार का एक गिरोह उनके पीछे हुआ। वे मदरसे में आए, लेकिन आपकी हैबत से कोई बोल नहीं सका, यहाँ तक कि आपने खुद फरमाया, तुम मश्क में से 2 का इंतखाब कर लो, तुम्हें उनकी ज़ुबान से मेरे कौल की सदाकत जाहिर हो जाएगी। चुनाचे उन्होंने बिला इत्तफाक से एक अबू याकूब यूसुफ बिन अयूब बिन यूसुफ हमदानी को, जो बगदाद में नौबारे थे, और शेख अबू मोहम्मद अब्दुल रहमान कुर्दी को, जो बगदाद में मुकीम थे, इंतखाब किया। यह दोनों बुजुर्ग साहिबे कसात और करमात थे। हाजरी ने आपसे अर्ज की कि हम आपको इस गर्ज के लिए आइंदा जुमा तक मोहलत देते हैं। आपने उनसे फरमाया कि तुम यहीं बैठे रहो यहाँ तक कि तुम्हारे नज़दीक यह अमर साबित हो जाए। फिर आपने रकावत झुका लिया और हाजरी ने भी सर झुका लिया। कुछ देर नहीं गुजरी थी कि शेख यूसुफ नंगे पांव दौड़ते हुए आए और मदरसे में दाखिल होकर कहने लगे कि इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दिखा दिया कि शेख अमाद मुझसे फरमा रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के मदरसे में जाओ। वहाँ जो जमा हैं उनसे कह दो कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने मेरी निस्बत जो इत्तला दी है वह बिल्कुल सच है। इस मौके पर शेख यूसुफ अपना कलाम ख़त्म नहीं कर पाए थे कि शेख अब्दुल रहमान भी आ गए और उन्होंने भी वही बयान किया जो शेख यूसुफ ने बयान किया था। बस तमाम मश्क ने सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि से माफ़ी मांगी। नाज़रीन, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।